سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اہل بیت کون لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اہل بیت کو کون لوگ کہاں شامل کرتے ہیں، یہ سب باتیں آئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ایک دو باتیں اس کے تعلق سے آئے گی، لیکن پہلے میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور اس کا مطلب میں بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے سورہ فاطر ہے، سورہ نمبر 30/5 کی 10ویں نمبر آیت جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی عزت چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام عزتیں ہیں۔ جو آدمی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام عزتیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ اسی اللہ کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں اور عمل صالح نیک اعمال ان کلمے کو چڑھاتے ہیں، نیک اعمال ان کلموں کو چڑھاتے ہیں، اور فرمایا کہ والذین یمکرون السیئات، جو لوگ گناہوں کے گھات میں لگے رہتے ہیں، گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُهُمْ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ وَهُوَ يَبُورُ، اور کہا کہ ان کا مکر، یہ جو گناہ کے گھات ڈھونڈتے رہتے ہیں، گناہ کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا مکر، ان کی چال برباد ہو جائے گی، ان کی چال برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت کچھ باتیں ہیں۔ دیکھیے دنیا میں ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، عزت ہو، عزت ہو، لیکن عزت کا جو راستہ اللہ نے بیان کیا ہے اس راستے کو بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں، اس راستے کو بہت کم لوگ پکڑتے ہیں۔ جو غلط راستہ ہے عزت حاصل کرنے کا ادھر چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تو عزت کی نظر سے گرچہ دیکھتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، گناہگار اس کو عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جس آدمی کو عزت حاصل کرنا ہے، چاہتا ہے عزت حاصل کرنا، وہ سمجھ لے کہ تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ ہی کے پاس تمام عزت ہے تو اسی سے مانگنا، اسی سے مانگنا۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے کیا کہا ہے، دیکھیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے کیا لکھا ہے، کہا من کان یحب ان یکون عزیزا فی الدنیا والآخرہ فلیلزم طاعت اللہ فإنہ یحصل لہ مقصودہ۔ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کی عزت ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ جو آدمی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری عزت کیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ، اس کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اس کے مقصد کو پورا کرے۔ کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اسی کے پاس سب عزتیں ہیں، اسی کے پاس سب عزتیں ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم کو عزت اللہ سے مانگنا،
اللہ سے مانگنا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہم کو عزت کرے اور اللہ عزت نہ کرے تو کوئی عزت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. اور اللہ اپنے متقی, پرہیزگار, ایمان مسلمان جو ہے ان کو عزت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے دنیا میں, چاہے کتنا غریب, فقیر, مسکین, مالدار کوئی بھی ہو. مالدار ہو, ایمان, تقوی, پرہیزگاری ہے, صحیح عقیدہ ہے, شرک سے بچتا ہے. فقیر ہے, شرک سے بچتا ہے, اور ایماندار ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت ہے. اور یہاں کیا کہا کہ اسی کے پاس کلمے طیبہ چڑھتے ہیں, پاک کلمے چڑھتے ہیں, پاک کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, اور اس روایت کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور کہا کہ ایک راوی ہے مسعودی, وہ ثقہ ہے, بعد میں اختلاف ہو گیا اور دوسرے روایت صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ان العبد المسلم اذا قال سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ, جب کوئی مومن مسلمان بندہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے, والحمدللہ کہتا ہے, لا الہ الا اللہ اکبر کہتا ہے, تو ان کلمات کو, یہ جو تسبیح ہے, یہ جو پاک کلمے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اخذہن الملک, اخذہن ملک, ایک فرشتہ ان کلمات کو لے لیتا ہے, ایک فرشتہ ان کلمات کو لے لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, ان کلمات کو اپنے پر میں رکھتا ہے, اپنے پر میں رکھتا ہے. ثم یصعد بہن, پھر ان کلمے کو لے کر چڑھتا ہے, ان کلمے کو لے کر کے وہ فرشتہ چڑھتا ہے. اور پھر فرمایا فلا يمر بهن على جميع من الملائکہ استغفروا على قائلہن, جب وہ فرشتوں کی جماعت میں ان کلمات کو لے کر کے گزرتا ہے تو ان کے پڑھنے والے پر تمام فرشتے استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر, استغفار کرتے ہیں. اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس آدمی کے لیے استغفار کریں, دعائیں مغفرت کریں. کن کے لیے؟ جو آدمی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہتا ہے, اس کے لیے فرشتے ان کلمات کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ فرشتہ ان کلمات کو اللہ کے سامنے لے جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں, چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کا یاد کرتے, استغفار کرتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا عزت دیتا ہے, اتنا عزت دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی سے عزت مانگنا. دنیا میں چاہے کتنوں لوگ عزت دیں, وہ قابل تعریف نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی عزت اصل میں قابل تعریف. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دیکھیے, حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مفسر قرآن ہے, وہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ دیکھیے اس آیت کریمہ میں دو باتیں ہیں. کیا کہ کلمہ طیبہ, پاک کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پاک کلمے کو کون چڑھاتے ہیں؟ العمل الصالح, نیک عمل چڑھاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں جو کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. پاک کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. اور ان ذکر کو اللہ تک کون پہنچاتا ہے؟ العمل الصالح. دیکھیے نیک عمل, نیک عمل ہم جو زبان سے ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ جو اللہ کے پاس جاتے ہیں, چڑھتے ہیں, ایسے بھی چڑھتے ہیں, یاد رکھیے ایسے نہیں چڑھتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ نیک اعمال بھی چڑھتے ہیں, نیک اعمال سے مراد ادا و فرائض اللہ, اللہ تعالیٰ کے فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کرنا. دیکھیے ایک تو کلمہ طیبہ سے کیا مراد؟ اللہ کا ذکر. اور نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے ہمارے اوپر وہ کرنا. تو گویا کہ ہم جب فرض ادا کریں گے اور ذکر کرتے ہیں تو یہ فرض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ذکر پہنچتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ جو آدمی ذکر تو کرتا ہے، ذکر تو کرتا ہے، وَلَمْ يُوَدِّ فَرَائِدَهُ، اور اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا ہے، رُدَّ، تو یہ اس کے ذکر و اذکار اس پر لوٹا دیے جائے۔ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو آدمی ذکر تو کرتا ہے، ذکر تو کرتا ہے لیکن اللہ کے فرض کیے ہوئے کاموں کو ادا نہیں کرتا، تو وہ ذکر اللہ رب العالمین اس پر لوٹا دیتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہم میں سے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دیکھیے تو فرض نمازی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازی چھوڑ دیتے ہیں، فرائض ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو ذکر کر رہا ہے بندہ، وہ اللہ تک پہنچتے ہی نہیں، تو کہاں سے فرشتے استغفار کریں گے اور یہ عرش کے آجو بازو میں کیسے گھومیں گے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا العمل الصالح یرفعہ، یہ عمل صالح ان کلمات کو اٹھاتے ہیں، یہ عمل صالح ہے، یہ نیک اعمال ان کلمات، پاک کلمات کو اٹھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، آپ کتنا ذکر کریں، اللہ نے جو فرض چیز کیے ہیں اس کو ادا نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا، تمام عزتیں اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد ذکر کا اور نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ عزت دیتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ عزت دیتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ لیس الایمان بالتمنی والتحلی لیکن ما وقر فی القلب وتصدقہ الاعمال، کہتے ہیں کہ صرف ایمان اس بات کا نہیں کہ تمنا کر لیا، آرزو کر لیا، سوچ لیا، یہ ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں بات ہے، ہم نے جس کا اقرار کیا، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے دل سے، وہ اعمال کے ذریعے سے اس کو سچا کر کے دکھانا، اس کو سچا کر کے دکھانا۔ اور پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، من قال حسنا وعمل غیر صالح، جو آدمی بات تو اچھی کرتا ہے لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کے نیک اعمال نہیں ہے، تو کہتے ہیں رد اللہ قولہ علی عملہ، تو اس کے قول، اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر لوٹا دیتا ہے۔ اس کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ الناس یطلبون العزہ، لوگ عزت طلب کرتے ہیں، کہاں تلاش کرتے ہیں، کہاں طلب کرتے ہیں، بابواب الملوک، بادشاہوں کے دروازوں پر، بادشاہ کے درباروں پر، بڑے مالداروں کے درباروں پر لوگ عزت تلاش کرتے ہیں، ولا یجدونہ، لیکن پاتے نہیں۔ یہ عزت کہاں ملے گی؟ الا فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ یاد رکھیے، مومن نیک بندے اللہ تعالیٰ ہی سے عزت مانگتے ہیں، لیکن منافق آدمی اللہ سے نہیں بلکہ غیروں سے عزت مانگتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء جو 4ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 130 پر 9 میں کہا، کیا فرمایا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مومن آدمی کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کافروں کے سامنے اپنی عزت چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ مومن آدمی کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ان کافروں سے اپنی عزت طلب کرتے ہیں، عزت چاہتے ہیں؟ اور پھر فرمایا یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو آدمی اگر دنیاوی جاہ منصب کے لیے کافروں سے دوستی کرنا شروع کرے کہ وہ میری عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس عزت ہے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے 8ویں آیت میں کیا کہا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، مومن لوگوں کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ جانتے ہی نہیں، منافق لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ کہا ہے
ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عزت ملے، تاکہ عزت ملے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کو معبود بنا لیتے ہیں تاکہ یہ معبود ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن جائے. اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یکفرون عبادتہم بعبادتہم، یہ تو جن کی عبادت کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن یہ لوگ خود انکار کر دیں گے. جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ انکار کر دیں گے اور الٹا ہو جائے گا. تو آج دنیا میں عزت لینے کا الگ معیار لوگوں نے بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی عزت دے گا، اور اللہ عزت کیسے دے گا؟ اللہ کے فرض کو ادا کرنے سے عزت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کریں گے تو ہمارے ذکر و اذکار اٹھائے جاتے ہیں اور فرشتے لے جاتے ہیں، تو اس پڑھنے والے پر فرشتے استغفار کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے، ہم لوگ مسلمان ہیں تو اس بات پر بہت خوش ہونا چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے، اور خاص کر کے صحیح عقیدہ اہل الحدیث ہم لوگ ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. یاد رکھیے، مسلمان ہیں تو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. کیسے؟ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح ترغیب کے اندر، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جانے لگے، ملک شام جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک نالا پڑا کیچڑ والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے اور شخص پہنے ہوئے تھے، موزہ، چمڑے کا موزہ رہتا ہے، تو وہ نالے سے گزرنا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے اترے اور اپنے موزوں کو اتارے. اتار لینے کے بعد کیا کیا؟ فَوَضَعَهُمَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اپنے موزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر رکھے. یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ. موزے کو کہاں رکھ رہے ہیں؟ کندھے پر، اور کہاں؟ کیچڑ میں پار ہونا ہے، اونٹ پر سے اتر کر کے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امیر المومنین تعملوا ھذا، اے امیر المومنین آپ ایسا کرتے ہیں. ما یسرنی ان اہل البلد استشرفوک، اے امیر المومنین یہ جو شہر والے ہیں، ملک شام والے، آپ کو دیکھ لیں گے تو ہم کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں. آپ کو یہ دیکھ لیں گے اس حالت میں کہ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. آپ سوچیے کہ ایک ملک کے پورے بادشاہ، سمجھیے اتنا بڑا آدمی، اور حالت کیا ہے؟ موزے اپنے کندھے پر ہے. اے امیر المومنین، یہ لوگ جو یہ شہر والے، وہ عیسائی تھے، شہر والے، آپ کو دیکھ لیں گے تو ہم کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر ابو عبیدہ کے علاوہ کوئی دوسرے آدمی یہ بات کرتا لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ابو عبیدہ کے علاوہ اگر کوئی کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں ایسی سزا دیتا کہ اس امت محمدیہ کے لیے عبرت بن جائے. حالانکہ کہا کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ موزے آپ یہاں رکھ لیے، یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر ابو عبیدہ کے علاوہ کوئی کہتا تو میں ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے یہ سبق بن جاتا، عبرت بن جاتا. پھر جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے وہ اصل میں بہت قیمتی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اِنَّا كُنَّا اذل قومی، ہم لوگ بہت ذلیل قوم تھے، ہم لوگ بہت ذلیل قوم تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دیا. ہم لوگ ذلیل قوم تھے، ذلیل، ہماری کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی. اللہ نے ہم کو کس چیز سے عزت دیا؟ اسلام کے ذریعے سے. پھر کہا
مہما نطلب ما اعزنا اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جس چیز کے ذریعے سے عزت دیا اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز سے ہم عزت کمانا چاہیں، اذلنا اللہ، تو ہم کو اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا دیکھیں، عزت یہ نہیں کہ آدمی بہت بہترین کپڑا پہن لے، بہت ٹھاڑ بھاڑ سے رہنا، عزت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اسلام ہے، آدمی کے دل میں ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح طریقہ اور منہج اس کے پاس ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت بخشا ہے۔ یہ عزت چھن سکتی ہے شرک سے، بدعت سے، نافرمانی سے، گمراہی سے اور گناہوں کے ذریعے سے یہ عزت چھن جا سکتی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی اتنا بڑا ملک کا بادشاہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عزت کی چیز کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام، اسی وجہ سے ہم کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جب ہم کلمہ پڑھے تب سے عزت دے دیا ہے، بس ہم کو اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، ہم کو اسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی، اب ہم تھوڑی سی بات اہل بیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ہاتھ وغیرہ سب کو محفوظ کرتے ہیں۔ زبان سے اہل بیت کے بارے میں بری بھلی بات نہیں کہتے، ان کے لیے ہمارے دل میں عزت، احترام، عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ دیکھیے عقیدے کی بات ہے، اس وجہ سے میں یہ سب باتیں بول رہا ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 4717 کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت کا کوئی بھی آدمی، ہم اہل بیت سے کوئی بھی آدمی نفرت کرے، بغض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے گا، ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 2480 پر آپ کے اندر صحیح غیری کہتے ہیں۔ شعیب برناؤد محدث گزرے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیے، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ ہمارا دین ایمان سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اور سنیے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 70 پر آٹھ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمۃ، قسم ہے اس اللہ کی جس نے دانے کو پھاڑ کر کے پودا اگاتا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قسم کھاتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جو دانے کو پھاڑ کر کے پودا اگاتا ہے اور جس نے مخلوق کو پیدا کیا، کہتے ہیں انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ نبی امی کا مجھ سے یہ وعدہ رہا ہے، عہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ کہ انہ لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن، کہا کہ مجھ سے صرف وہی آدمی محبت کرے گا جو مومن ہے، اور وہی آدمی مجھ سے نفرت کرے گا جو منافق ہے، جو منافق ہے۔ اب سمجھیے کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد ہے، حضرت عقیل اور ان کی اولاد ہے، حضرت جعفر اور ان کی اولاد ہے، حضرت عباس اور ان کی اولاد ہے، یہ تمام اہل بیت میں داخل ہے۔ ان سے محبت کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اہل سنت اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے۔ اور ناصری، جو لوگ ناصریت کے چکر میں پڑ گئے وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو لوگ شیعہ ہو گئے اہل بیت پر غلو کرتے ہیں۔ ہم لوگ بیچ کے راستے میں، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کو بچا کر رکھتے ہیں، دل کو بھی بچا کر رکھتے ہیں، اور غلو سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام نہیں لیتے۔ حضرت امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص اصحابا رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فليعلم انه زنديق۔ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو تم دیکھو رسول کے کسی صحابی کی نقص بیان کر رہا ہے، کسی صحابی کی نقص بیان کر رہا ہے، عیب بیان کر رہا ہے، تو سمجھ لو وہ زندیق اور بے دین ہے، زندیق اور بے دین ہے۔ یہ حضرت ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ نے کہا۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھیے اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خاص کر کے اہل بیت کے بارے میں بالکل اپنی زبان اور دل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام اہل بیت سے کیا محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ تعجب کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3540 پر دو میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ صلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العصر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، عصر کی نماز پڑھ لیے، ثم خرج یمشی، پھر نماز پڑھ کر کے نکلے اور چل رہے، فرأى الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا کیا، فحملہ علی عاتقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر چڑھا لیا، اپنے کندھے پر چڑھا لیا، اور کیا کہا بأبی شبیہ بالنبی لا شبیہ بالعلی فعلی یضحک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے باپ تم پر قربان ہو، اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیٹھا لیا، اور کیا کہا، میرے باپ تم پر قربان ہو، آپ رسول کے جیسے ہیں، علی کے جیسے نہیں ہیں، آپ رسول کے جیسے ہیں، علی کے جیسے نہیں ہیں۔ حضرت علی یہ سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنے اور مسکرانے لگے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اہل بیت سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ کندھے پر اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں، میرے باپ آپ پر قربان ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ چھوڑے تھے، شیعہ نے نہیں چھوڑا بلکہ کہا کہ یہ کافر تھے، منافق تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے، ہمارا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، برا بھلا جو بھی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ آج کل ہندوستان میں سلمان ندوی، ایک سلمان ندوی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کچھ الٹی سیدھی بات بولا اور کہا کہ امیر معاویہ کے دربار میں لوگوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو قتل کیا جاتا تھا اور بھوکا جاتا تھا، اور عجیب عجیب طریقے سے باتیں کہے اور اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہے کہ اہل بیت کو قتل کرتے تھے امیر معاویہ، نعوذ باللہ۔ حضرت امیر معاویہ تو قاتل وہی تھے، ان کے بارے میں زبان سے بد کلامی کرنا یہ زندگیت ہے، بے دینی ہے، بدعت اور خرافات اور ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ہم ایسی باتوں کا نہ سپورٹ کرتے ہیں، نہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کا بیان سنتے ہیں، روکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا بیان مت سنو۔ یہ لوگ اس زمین پر بہت گندے لوگ ہیں، اس زمین پر بہت گندے لوگ ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیے صحابہ اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو دین تو انہی کے ذریعے سے آیا ہے،
گویا کہ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا، کان تشنیع کیا، اس نے دین ہی پر نقطہ اٹھا دیا، دین ہی پر نقطہ اٹھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اہل بیت سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت سارے ہم سب کو معلوم ہے، بخاری کی حدیث نمبر 1010 کے اندر ہے، بچپن سے سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کے زمانے پانی جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسے۔ حضرت عباس اہل بیت میں سے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ تعالیٰ، جب تیرے نبی تھے ہم تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کراتے تھے بارش کی، اب نبی کے چچا سے دعا کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسا، تو بارش ہو جاتی تھی۔ اتنا محبت اہل بیت سے عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، لیکن آج شیعہ انہیں کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کو تعجب لگے گا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اقتداء صراط المستقیم، اس کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد پورے گاؤں کا رجسٹر بناتے ہیں، نام لکھتے ہیں اور وظیفہ متعین کیا جاتا ہے، جسے ہندوستان میں بھی وظیفہ دیتے ہیں، راشن وغیرہ دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسٹ بنایا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا نام پہلے رکھیے، آپ کا نام سب سے پہلے رکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ نے عمر کا نام جہاں رکھا ہے وہیں رکھے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے پہلا نام رجسٹر میں اہل بیت کا چڑھا ہے، سب سے پہلے نام اہل بیت کا لکھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا لکھا، ان سے قریب تھے ان کا لکھا، اور جب قبیلہ بنو عدی کا نام آیا تو اپنا نام۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عزت کیا کرتے تھے۔ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان اونٹ پر سوار ہوتے تو اتر جاتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر، اور جب تک وہ دور نہیں چلے جاتے تھے